کے اندر مجھے پوری قوی امید ہے کہ اس میں ان کا ٹرائل ہو تو بڑی جلدی وہ بری بھی ہو جائیں گے اور رہا ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. اور یہ کوئی میری ابھی کی بات نہیں ہے, مینڈیٹ کے اعتبار سے یہ بھی نہیں ہے کہ میں پریسیڈنسی سے آج رخصت ہوا ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے میری پچھلی دو مہینے کی الیکشنز کے بعد سے تقریریں سنی ہوں گی, اس کے اندر بھی میں نے مینڈیٹ کا ذکر کیا ہے. اور یہ ملک کی استحکام کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کی سیاسی حالات کے اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے کہ ملک کو جوڑا جائے. اور ملک کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی پیش رفت یہی ہونی چاہیے, بات وہیں سے شروع ہونی چاہیے کہ مینڈیٹ کو ریکگنائز کیا جائے. اور میں سیاسی قوتوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس بات پر توجہ دیں. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان کو جوڑنے کے لیے اچھے اقدام کیے جائیں تاکہ پاکستان کو جوڑا جائے. تو یہ تو میری ایک گفتگو ہے جو شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. السلام علیکم, بیٹھو. ماشاء اللہ, میں شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے سوال ہیں, میں عادی نہیں رہا ہوں پریس کانفرنسز میں اور ٹیڑھے ترچھے سوالوں کا, تو لہٰذا صبر کے ساتھ میرے ساتھ کر لیجئے گا. کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے سکوں اور جو کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو اس کے جواب سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے 5 سالوں میں آپ نے کیسا رہا, کیا کیا مشکلات آپ کو آئیں ان دوران صدر میں, اور کیا مشکلات آپ نے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے ملک کے لیے جو بھی مشکلات ہوں وہ مشکلات حل کی, کوئی بڑی مشکل نہیں. جب تک زندہ میں رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے نا, ملک کی خاطر کوئی بھی مشکل ہو تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسان ہو گئی, اللہ کی مدد رہی. تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کسی قسم کی. میں سمجھتا ہوں بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے منتخب بھی کیا کراچی سے, اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے صدر کے عہدے کے لیے چنا اور مجھے صدر کے عہدے پر آپ سب لوگوں نے مل کر فائز کیا. تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی, کوئی مشکل نہیں جناب. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال آپ سے کہ جس عہدے پر آپ تھے, ابھی آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سب کو دیکھنا چاہیے, جس عہدے پر آپ تھے تو کیوں نہیں آپ نے اس معاملے کو دیکھا, کیوں نہیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو دوریاں تھیں ان کو ختم کرانے میں کردار ادا کیا, کیا رکاوٹیں اس میں کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ آپ صدر پاکستان تھے پورے پاکستان کے, لیکن آپ ایک پارٹی جو تھی اس کو ترجیح دیتے تھے, آپ اپنے اس منصب کو ترجیح نہیں دیتے تھے. اچھا جی, ایک تو آپ نے پہلا حصہ کیا تھا کہ آپ نے جب آپ عمران خان کے درمیان کون کا کردار؟ اچھا, اگر آپ نے پچھلے میری 2 سال کی 2.5 سال کی کارروائی دیکھی ہو تو میں سر کے بل کھڑا ہو کر جتنا کام کر سکتا تھا وہاں تک میں نے کیا ہے. ہر اعتبار سے کوشش کی ہے کہ معاملے کو جوڑا جائے. ہر ملاقات کے اندر کوشش کی ہے. کچھ ملاقاتیں پبلک ہوئی ہیں, کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئی ہوں گی, مگر یہ کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی, ایڑی چوٹی کا زور لگایا, اپنی زندگی کا سارا علم استعمال کر لیا. آپ کی محبتوں سے جو کچھ سیکھا تھا کہ سیاست کو کیسا سمجھا جا سکتا ہے وہ سب سمجھ کر میں نے کوشش کی, مگر اس کے اندر مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. دوسرا حصہ آپ کا کیا تھا میرے بھائی؟ آپ نے اپنے منصب کے حساب سے ایک پارٹی کے لیے کام کرتے رہے, جبکہ آپ کو اچھا, میری پارٹی اور میں اصولوں کے پابند ہیں. میں نے جتنی بھی سیاست پاکستان میں کی ہے 1969 سے میں نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کیا, تو اصولوں کے پابند رہا ہوں میں. اور اصولوں کو اگر پارٹی اصولوں کی پابند رہی ہے تو میں پارٹی کے اصول صرف اس وجہ سے اس کی پیروی نہ کروں کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اصول ہیں لہٰذا میں اس سے دور رہوں گا. تو میں نے پارٹی کے اعتبار سے نہیں, میں نے اصولوں کے اعتبار سے. میں کرپشن کے خلاف رہا. کون آدمی ہے جو کہے گا یہاں پر کہ کرپشن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ پارٹی کا اصول, بنیادی اصول یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, احتساب ہو, اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں. پارٹی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جمہوری اقدار ہوں, اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں. تو وہ آج بھی میں عکاسی کر رہا ہوں, تو پارٹی کی عکاسی نہیں کر رہا. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مینڈیٹ کو صحیح طرح سے اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے. تو یہ پارٹی کی عکاسی تو نہیں ہے, یہ تو میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری پارٹیوں نے یہ بات کہی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, اس نے کراچی کے انتخابات کے بارے میں کوئی بات کہی ہے, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو, تو یہ پارٹی کی بات تو نہیں ہے. میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ کا الزام یہ ہے کہ آپ نے کام کو جو ہے سپورٹ کیا اور آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے. تو اگر کہ کس نے کہا ذرا بتاتے جاؤ؟ مخالفین یہ نہیں, یہ کس نے کہا آرٹیکل 6 پہ چلنا چاہیے؟ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے کیا؟ نہیں, اچھا آپ کہہ رہے ہیں,
آپ نہیں میں بتاتے جاؤ سوال کی بات ہوتی ہے مخالفین نہیں مخالفین غیر آئینی کام تھے اس کو سپورٹ کیا، حکومت توڑنے کے حوالے سے بھی آپ نے سپورٹ کیا، تو آپ کے خلاف جو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر اسی میں ایڈ کون کہہ رہا ہے یہ بتاتے جاؤ نا تو میں اسی کو رسپونڈ کروں. مخالفین اچھا بہت سارے مخالف اچھا ایڈ کرو سر اسی میں ایڈ کرو بتا دو. موجودہ حکمران یعنی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جو ان کے ہم نوا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تمام غیر آئینی کاموں کو سپورٹ کیا. بہت آپ نے اچھے بعض اوقات اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، یعنی کہ آپ بہت نے اچھے مختلف مقامات پہ اوتھ نہیں لیا. آپ وہاں سے مختلف مقامات پر مختلف جو ایون موقع آئے تھے، جیسے آپ نے نگراں حکومت جب بنی پی ڈی ایم کی تو آپ نے اس ٹائم ان سے حلف نہیں لیا. آج میں حلف لے کر آ رہا ہوں ہے نا. آخری لمحوں میں آپ نے حلف اچھا آخری لمحوں میں جب نہیں لیا تھا. جب نہیں لیا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے، عدالت بھی موجود ہے، عدالت میں جائیں کہ میں نے حلف نہیں لیا تھا ہے نا. اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں، اور آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں، مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی، میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا. میں کوئی بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے جو بہترین مشورہ مجھے ملا اس اعتبار سے کیا. اور کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا، ججمنٹ کے اندر میجارٹی ججمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کورٹ نے آرٹیکل 6 کا کوئی ذکر نہیں کیا. اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی آرٹیکل 6 پر مقدمہ کر لے تو کھلا ہوا ہے معاملہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ جس پر الزام لگاتے رہے دونوں میں سے آیا خان صاحب کے حوالے سے، وہ جنرل فیض کے حوالے سے آیا کیا جنرل فیض کے حوالے سے کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. شاید اختلافات اسٹیبلشمنٹ میں خان صاحب کے یہیں پر پیدا ہوئے. تو اس وقت آپ نے کچھ کوشش کی کہ خان صاحب کو اس بات پہ راضی کیا جا سکے کہ جنرل فیض کو نیکسٹ آرمی چیف نہ بنایا جائے، آرمی کا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق چلا جائے؟ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں، اور میں حلف آسانی سے نہیں اٹھاتا. میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری جب بھی خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں میرا کوئی پریفرنس نہیں ہے. خاص طور پر مجھے میسج بھی دیتے رہے وہ ہمیشہ کہ سب کے لیے یہ یہاں کر دیے جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان کا کوئی پریفرنس نہیں، میرٹ شوڈ بی دا پریفرنس. میں حلفیہ کہہ رہا ہوں تو دیٹ شوڈ آنسر دیٹ. کہ یہ جو ایک سائفر کی بات نکلی تھی کیا وہ واقعی صحیح تھا، آپ کو عمران خان نے دکھایا یا نہیں؟ دوسرا آج جس پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ چور ہے، آج آپ نے ان کو حلف بھی اٹھوایا ہے زرداری صاحب کو، کیا کہیں گے؟ میں نے حلف نہیں اٹھایا. اٹھوایا نا آپ؟ نہیں میں نے حلف نہیں اٹھوایا. چیف جسٹس صاحب شہباز شریف کا حلف انہوں نے لیا. وہ والا بتا دیں اس کا کیا سائفر کا. میں نے آج اور پرسوں جب پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے حلف سنا ہو تو حلف کے اندر یہ ہے، اگر منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو منسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے راز پتہ چلے، کوئی بات ایسی پتہ چلے تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر میں اس راز کو پبلک نہیں کروں گا. جب پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کوئی بھی چیز مجھے پتہ چلے تو میں جج کروں گا اس بات کو کہ میں وہ پبلک کروں. اگر پبلک کے انٹرسٹ میں اس بات کو پبلک کرنا ہے تو میں پبلک کروں گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی بیسس پر کہا. اچھا آپ یہ بتائیے، نہیں میرا کاؤنٹر سوال ہے، اس کو منطقی لیول پر لے جائیں. پرائم منسٹر یہ حلف اٹھاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا راز مجھے پتہ چلے، کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے جو میں سمجھتا ہوں پبلک انٹرسٹ میں اس کو عیاں کروں تو میں کروں گا. اچھا اب اس کو اوور رائڈ کون کرے گا؟ منسٹر آف فارن افیئرز کرے گا. کون کرے گا؟ مطلب اس کا تو حلف یہی ہے، آئین کے مطابق حلف ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے عیاں کروں تو وہ میں کروں گا. فار ایگزامپل تو اس کا تو حلف ہی یہی ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. سائفر دیکھا آپ نے یا نہیں؟ جی میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا. ہاں ضرور میں نے دیکھا. عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا کسی لیول پہ بات چیت چل رہی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں میں اس سلسلے میں کوئی وہ نہیں بات کہوں گا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے کچھ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کشیدگی ختم ہونا چاہیے. دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے ہم سب کے لیے کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے، پاکستان کے عوام میرے عوام ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفادار ملک ہیں، ہے نا. کوئی اس میں کوئی نہ غداری کی کیفیت ہے نہ کوئی ایسی کیفیت ہے. یہ بلا وجہ الزامات اٹھتے رہتے ہیں تو میں تو جوڑنے کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں اس سارے معاملات کے اندر بہترین حل ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے مثال دیتا رہتا ہوں کہ کووڈ کے اندر پاکستان نے تیسرے نمبر پر آیا دنیا میں حل کرنے میں. اس کی وجہ کیا تھی کہ فوج اور سویلین حکومت یکجا ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سب نے مل کر کام کیا اور دنیا میں تیسرے نمبر پر آپ آ گئے یار. اسپین اور سارا یورپ تباہ ہو گیا, یہاں ہندوستان میں لوگ مرتے رہے. تو میرا ابھی بھی وہی پرسکرپشن ہے, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پرسکرپشن ہے کہ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی. تو ابھی بھی ملک کو جوڑ دیا جائے, یہ ملک اچانک ترقی کرے گا. عارف الوی صاحب, ایک عدالتی ریفرنس آپ کے پاس آیا تھا اس وقت جو چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. عمومی طور پر جب صدر کے پاس کوئی ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو وہ خود اسے قانونی طور پر دیکھتا ہے, لیکن اس معاملے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ریفرنس آپ نے منوان آگے بھجوا دیا اور بعد میں پھر آپ نے اس پر ریگریٹ ظاہر کی کہ یہ غلط کیا میں نے, یہ میری غلطی تھی. اس میں تو سب کچھ کہہ چکا ہوں. اب آج نئی بات کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات وہیں سے خراب ہونا شروع ہوئے جو بڑھتے 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 پھر آگے اس 9 مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر آج تک کی سچویشن پر آئے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا. وہ بھی ایک ایسی کیفیت تھی جس میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ بعد میں پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے آپ کا متوقع ملاقات؟ میں نے آج ہی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کورٹ میں درخواست دائر کر دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, آپ کیا کہتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا جو پہلے میں نے سوال کیا تھا اس میں ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے بہت کوشش کی ملانے کی, نہیں ہوا, تو اس میں ہٹ درمی کس کی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی, عمران خان کی؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کی ہٹ درمی کا ذکر کروں؟ ابھی بھی میری کوشش یہ ہے کہ سب جڑ جائیں. دوسری بات, آپ نے 9 مئی کی, آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نے آئین کی پاسداری کرتا ہوں اور میں ہمیشہ, جب مجھے 1969 کے اندر گولیاں لگی تھیں تب بھی میں سڑک پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ توڑ پھوڑ مت کرو اور گھر جاؤ, اور کرفیو لگنے والا تھا. تو میں نے تو 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے, جنہوں نے قانون توڑا, ان کے لیے سزا ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, پہلے مینڈیٹ جواب دیتے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام فیصلوں سے آپ مطمئن ہیں؟